زندگی مسکرائی ہے از اے کمپلیٹ ناول. فرا چائے پیو گی؟ واٹ؟ اس نے بے یقینی سے ثنا کو گھورا جو بڑی دوستانہ سی مسکراہٹ لیے بڑے مؤدب انداز میں اس سے مخاطب تھی. طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ لگ تو ٹھیک ہی رہی ہے مگر باتیں خاصی حیرت انگیز کر رہی ہو. فرا اسائنمنٹ چھوڑ کر پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو گئی. میں بالکل ٹھیک ہوں، بس یوں ہی مجھے خیال آیا کہ بڑی بہن کا ادب احترام مجھ پر لازم ہے، اس لیے. اور ہاں، اگر موڈ ہے تو فرینچ فرائز بھی بنا لاتی ہوں. سیدھی طرح فرمائش بتاؤ، آج ماں بدولت اچھے موڈ میں ہیں. ثنا فٹافٹ شروع ہو گئی. میری کہانی بقلم خود بس اتنی سی ہے کہ اماں جانی جناب پر ٹرپ کے ساتھ بھیجنے پر رضامند نہیں ہیں، لہٰذا ابا جان بھی فٹ سے انکار کر دیں گے. میری ساری فرینڈز جا رہی ہیں، پلیز فرا اجازت دلا دو. وہ حیران سی سیدھی ہوئی. لیکن ثنا، ابھی پچھلے ہفتے تو ہم لوگ گئے تھے. جناب، اور پھر 10 مرتبہ کا دیکھا بھلا جناب، جس کی چال ڈھال پر اور عادات و اطوار پر مفصل مضمون مسلسل سنتی رہی ہوں. اور کل تک تمہیں یہ جگہ پکنک کے قابل نہیں لگ رہی تھی، اچانک اس قدر دل پسند بن گئی ہے کہ اماں کی منتیں شروع کر دیں. ہاں، دراصل ساری فرینڈز جا رہی ہیں، اور پھر فرا یہ اسکول کا لاسٹ ٹرپ ہے، پھر تو ہم اس اسکول کو خیر بات کہہ دیں گے. اور میڈم نے مووی کیمرے کا انتظام بھی کیا ہے، اور ہم فرینڈز نے وہاں درختوں پر اپنے نام بھی لکھنے ہیں. اور تفصیل بتائی گئی، لیکن وہ بات کاٹ کے بولی، نہ بھائی، یہ بہت مشکل کام ہے، اماں کبھی بھی نہیں مانیں گی. وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر چلی گئی، اور ٹھیک 5 منٹ بعد گرما گرم چائے لیے موجود ہوئی. خاموشی سے اس نے کپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن ثنا وہ کپ اس کے آگے سے کھسکا چکی تھی. یہ بھی ملے گا، لیکن پہلے میرے کام کی شورٹی دو. پتہ تھا کہ چائے دیکھ کر وہ بے بس ہو جائے گی، لیکن نتائج کچھ الٹ ہی تھے. تمہارے ہاتھ کی چائے مجھ کو ویسے بھی نہیں پینی، جس میں بیکٹیریاز کی تربیت اور تمہاری صفائی پسندی کے باعث ہزاروں جراثیم محو رقص ہوں گے. فرا پلیز. وار خالی جاتے دیکھ کر انداز ایک مرتبہ پھر سے ملتجیانہ ہو چکا تھا. آخر اسے رحم آ ہی گیا. چلو ٹھیک ہے، وہ بڑے سکون سے بولی. میں کوشش کرتی ہوں، لیکن پہلے مجھ کو 1 مہینے کے لیے اپنی گھڑی کرائے پر دو. تمہارے شوز بھی میں استعمال کروں گی جب جب میرا موڈ ہوگا، اور پورا 1 ہفتہ تم اپنی پاکٹ منی میرے ساتھ شیئر کرو گی. فرمائشوں کی پوری لسٹ پیش کر دی گئی. ثنا کھلے منہ سے سب سن رہی تھی. نہیں فرا، یہ بہت کم ہے، تم مزید کچھ مطالبات پیش کر دو، دانت پیستے ہوئے کہا گیا. او احمق الزما، ذرا غور کرو، میں تمہارے لیے ایک سپر پاور سے ٹکر لینے جا رہی ہوں. میری خدمات چاہیے تو میری ڈیمانڈ بھی پوری کرنی ہوگی. مگر یہ تو طے نہیں ہوا ابھی. بے بسی تھی، تو اب طے کر لیتے ہیں. دوسری جانب مکمل بے نیازی تھی. شورٹی کیا ہے کہ مذاکرات کامیاب کرا لو گی؟ اوفو بھائی، اب ایسی بھی گئی گزری سروس بھی نہیں ہے. اور ایک بار پھر سوچ لو، جب دوبارہ منتیں کرنے آؤ گی تو ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. وہ مسکراتے ہوئے بولی. پتہ تھا کہ سوئی اٹک چکی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اس وقت تمہارے دماغ میں کیسے کیسے انتقامی منصوبے پروان چڑھ رہے ہیں. لیکن اطلاعاً عرض ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ ہفتہ کیسے گزرے گا کا کالم پڑھا ہے. لکھا تھا کہ حاسدوں کے ارادے خاک میں ملیں گے، دشمن نیست و نابود ہوگا. اس کے ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ تھی. میں کوئی ارادے نہیں باندھ رہی، لیکن فرا پلیز میرا یہ کام کر دو، پرومس جو کہو گی مانوں گی. ثنا بالکل ہی ہتھیار ڈال چکی تھی. اور پھر ان لوگوں کی کوششیں بار آور ثابت ہوئیں، اور ثنا کو جانے کی اجازت مل گئی تھی. وہ بے حد خوش پھرتی سے تیاریاں کرتی مگن گھوم رہی تھی. ثنا اور فرا حسان احمد کی بس 2 ہی بیٹیاں تھیں، اور وہ زندگی میں بہت مگن تھے. زندگی سے بہت سی امیدیں انہوں نے نہیں باندھی تھیں، بس ایک پرسکون گھر اور تعلیم یافتہ اولاد ان کا خواب تھے. حسان احمد اور میمونہ بیگم دونوں ہی بہن بھائیوں کے معاملے میں ایک ہی صورتحال کا شکار تھے. حسان احمد اور تنویر احمد 2 بھائی تھے. حسان احمد ایک پرائیویٹ فرم میں مینیجر تھے، اور تنویر احمد گارمنٹس کے بزنس سے وابستہ تھے. جبکہ میمونہ بیگم کی بھی ایک بہن تھی، عائشہ، تو شادی کے بعد امریکہ جا بسی تھی، اور ان سے رابطہ بس برسوں بعد چند دنوں کی ملاقات اور کبھی کبھار خطوں تک محدود تھا. حسان احمد اور تنویر احمد گو کے ایک ہی شہر میں رہتے تھے، لیکن اکثر اوقات معاشی برتری بہت سے رشتوں میں دوری اور تکلف پیدا کر دیتی ہے. سو یہ دوری اور تکلفات دونوں بھائیوں میں حائل تھے، جس کی بڑی وجہ تنویر احمد کی بیگم
بیگم شازیاں تھیں جو رشتے میں میمونہ بیگم کے کزن ہی تھیں، لیکن دولت کی فراوانی نے مزاج کچھ بدل دیے تھے۔ انہی حالات کا شکار ان کی اولاد تھی۔ واجد اور فائقہ بالکل ماں کا پرتو تھے۔ خواہشوں کی گھمن گھیریاں اگر جو دولت کی وجہ سے زور آور ہو جائیں تو غلط یا صحیح، جائز و ناجائز کا فرق مٹ جاتا ہے، اور اگر یہ جائز و ناجائز رشتوں پر استوار کر لیے جائیں تو مانو زندگی ریت ہی ریت پھیلا دیتی ہے، من میں صحرا اگتا ہے، پیاس کے بھانبٹ جلتے ہیں، خواہش کے اور خواہش ہوتی ہے بس اپنی ذات کی تکمیل کی، دل خواہ ٹوٹتے پھوٹتے رہیں، مروت کے تعلق کے رشتے بس نام کے رہ جاتے ہیں، بس نام کے رہ جائیں تو دل کی کون جانے کون سنے۔ کامیابی کی کوئی عمر نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ عمر سے مشروط ہوا کرتی ہے، سو اس کی کہانی ہر شخص کی زبان میں مختلف ہوا کرتی ہے۔ انہونی خواہشوں کا بوجھ دل کے نہا خانوں میں آ ٹھہرے تو ایک ہی تمنا پاؤں کے نیچے ہتھیلیاں رکھ لیتی ہے، اور یہ تمنا ہوتی ہے ہمسری کی، اپنے جینے کی، اور تنویر احمد اور ان کی اولاد اس ایک تمنا سے بندھے زیست کرنے چلے تھے۔ وہ محبت جو برسوں دونوں بھائیوں کے دلوں میں تعلق کے پنجے گاڑی بیٹھی تھی، وہ اب بس نام کی تھی۔ دلوں میں مایا کا جال بن جائے تو بس زندگی کا عنوان یہی مایا ٹھہرتا ہے، اور بس جب یہ طے ہو کہ زندگی میں سکھ اور خوشی ہمارے اپنے رویے سے مشروط ہیں تو بے رخی کے پھنیرے سانپ دولت کا ڈنک لیے رشتوں کو زہریلا کر دیتے ہیں، اور زندگی کا المیہ ہی یہی ہے کہ معاشرتی مسابقت کی بنیاد پیسہ ہوا کرتا ہے، لیکن جب ایک بار ان چیزوں کو سمجھ لیا جائے اور کامیابی کو دل میں یقین بنا کے رکھ لیا جائے اور بس رب سائیں کے بھروسے پر چل پڑیں تو کامیابی کسی بھی عمر میں مل ہی جاتی ہے۔ سو حسان احمد نے کامیابی کا عنوان فرح اور ثنا کے نام سے عبارت کیا تھا۔ سکون ہی سکون من میں لیے محبت کی نگاہ زندگی پہ ڈالتے اور شکر کی نگاہ رب کی کرم فرمائیوں پر رکھتے وہ بہت آسودہ تھے۔ گو کہ گھر میں دولت کی بہت فراوانی نہیں تھی، لیکن اتنا تھا کہ خوشحالی کی زندگی گزارتے اور بچیوں کو اعلیٰ اداروں میں تعلیم دلاتے۔ ان کو کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، اور اب تھوڑی بہت جمع پونجی سے وہ گھر تعمیر کرا رہے تھے، کیونکہ موجودہ گھر گو کہ گشادہ تھا لیکن خاصا بوسیدہ ہو چکا تھا۔ یہ گھر جس میں ان کے دادا نے زندگی گزاری اور والدین نے انہیں یہیں پالا اب تیسری نسل کی پناہ گاہ تھا، لیکن اب جب کہ سرمایہ بھی تھا اور خواہش بھی۔ سو مکان کی تعمیر جاری تھی۔ آفس سے واپسی پر خاصا وقت وہ مکان کی تعمیر کی نگرانی کرتے گزارتے۔ اکثر اوقات میمونہ بیگم بھی بچیوں کے جانے کے بعد چکر لگا لیا کرتی تھی۔ ثنا کلاس 10 کی اسٹوڈنٹ تھی اور فرح MSc زولوجی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ثنا پڑھائی کے معاملے میں زیادہ سنجیدہ نہیں تھی، لیکن کلاس میں ایک قابل اسٹوڈنٹ مانی جاتی تھی۔ لیکن فرح ہمیشہ اسکول اور کالج کی کریم اسٹوڈنٹس میں رہی اور BSc میں صوبہ بھر میں چوتھی پوزیشن لی تھی۔ گو کہ دونوں بہنوں کی عمر میں فرق تھا، لیکن ان دونوں میں دوستی کا رشتہ بہت مضبوط تھا۔ دونوں میں چھوٹائی بڑائی والا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لہٰذا برابری کی سطح پر اکثر ثنا کی اس سے ٹھن جاتی۔ کچھ اس کا بچپنا اور کچھ اس کی طبیعت کی شوخی، سو وہ اکثر فرح پر حاوی رہتی تھی، اور فرح محبت اور مروت کے تعلق سے بندھی بڑے مزے سے اس کے جائز و ناجائز روپ میں آ جاتی تھی۔ ثنا بہت مزے سے اس سے ہر لڑائی جیت جاتی، جو کہ بقول اس کے اپنے لڑائی ہوتی تھی، لیکن فرح اس کی اس دھاندلی برے رویے کو مسکراتے ہوئے خاموشی سے مان کر اس کا مان بڑھا دیتی۔ بڑی سادہ سی زندگی تھی ان کی اور شوق بہت محدود سے۔ ثنا کی بقول اس کے صرف 3 دوستیں تھیں، لیکن فرح کے مطابق ان 3 کو 300 سے ضرب دے دیا جائے تو جواب درست آئے گا۔ دوستیاں کرنے اور گفٹس کے تبادلے کرنا ثنا کے شوق تھے، اور فرح اپنے آپ اور تعلیم میں مگن بس خوش دلی سے ثنا کی فرمائشیں پوری کرتی، بہت مطمئن تھی۔ سادہ سے ہلکے رنگوں کے کاٹن کے لباسوں میں ملبوس پرسکون چہرہ، ماتھے تک دوپٹہ لیے، خوبصورت سی مسکراہٹ اور زندگی کی چمک آنکھوں میں سموئے، پلکوں کی باڑ گرائے وہ ہر جانب سے بے نیاز بس اپنی اسائنمنٹ اور کتابوں میں مگن رہتی تھی۔ اچھے رستوں پر چلنا، بہتر رویے اپنانا اور مثبت باتیں سوچنا بظاہر بڑے سہل کام لگتے ہیں، پر عمل بڑا ہی کٹھن ہوتا ہے، بڑا ہی اوکھا ہے یہ سکھ کی چاندنی بکھیرتا اوکھا پینڈا۔ اماں نے باہر نکلتے سمے اسے سمجھا دیا تھا کہ تم زندگی میں کامیابی حاصل کرنے نکلی ہو، اور اس کامیاب شے کی خواہش مٹھیوں میں بھرے چلنے والوں کے لیے خوشیاں اور رکاوٹیں ایک سی ملتی ہیں۔
کبھی تکلیفیں ملتی ہیں اور کبھی خوشی، اور سب سے بڑی بات کہ بسا اوقات کچھ سپنے خود ہی خود پلکوں تلے جگہ بنا لیتے ہیں۔ اگر یہ پورے ہو جائیں تو جیون امر ہو جاتا ہے، اور نہ ہو تو بھلا یوں ادھورے ذکر سے کیا حاصل۔ سپنوں کے سائباں تلے جیتے ہوئے پوائنٹ آف سیٹسفیکشن کی کھوج میں بڑھتے چلے جانا ہی زندگی ہے۔ بس پلکیں جھکائے رکھنا، کوئی بھٹکا ہوا آوارہ خواب کہیں جگہ نہ بنا لے، ورنہ تو سارے احکام ٹوٹنے لگتے ہیں، کیونکہ پانیوں پر رستے بنتے نہیں، کھو ضرور جاتے ہیں۔ اور بیٹا، میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میری بیٹی پانی پر کوئی ایسا رستہ بنانے کا سوچے جو نہ صرف اس کا بلکہ اس کے بہت پیاروں کا جیون ریت کر ڈالے۔ بہت احترام اور محبت سے ان الفاظ کو دل میں بسائے وہ اپنا راستہ تلاش رہی تھی، اور اللہ کو سعادت کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اس کی جانب سے کامیابیاں ملتی ہی چلی گئیں۔ دن بہت ہی خوبصورتیاں اپنے دامن میں لیے بیت رہے تھے، اور یہ گھرانہ خوشی اور تشکر کے احساسات سے لبریز شاہراہ زندگی پر رواں دواں تھا۔ ثنا کا ٹرپ بہت شاندار رہا تھا، اور بہت خوبصورت یادیں وہ مسلسل اس سے شیئر کرتی رہتی تھی۔ جب کوئی آپ کو احساس دلائے کہ کوئی بہت مضبوط حصار آپ کے گرد موجود ہے، اور یہ حصار محبت کا ہے، آپ کا وجود اس کی زندگی میں بہت اہم، تو روح بالیدگی پا کر مسکرا اٹھتی ہے۔ یہاں سے وہاں پھول کھلتے ہیں، چاہت اور سکون کے رنگوں سے معمور پھول، اور وہ سب لوگ ایک دوسرے کے لیے بہت اہم تھے، اور اس کا ادراک ان سب کو تھا۔ سو زندگی بہت مسرور، بہت مطمئن تھی۔ ان کی چاہتوں کے آثار انہیں کہیں اور دیکھنے ہی نہ دیتے تھے، اور اس راز سے آگاہ تھے وہ کہ رشتوں کی ڈوریاں وقت سے نہیں، محبت اور لگن سے مضبوط ہوتی ہیں۔ سو محبت ہی ان کا ہنر اور جوہر زندگی تھا۔ یہ محبت صرف گھر والوں کے لیے مخصوص نہ تھی، بلکہ ہر فرد، ہر ایک کے لیے ان کی محبت کا پیالہ بھرا رہتا تھا، حتیٰ کہ تنویر احمد کے لیے بھی، جس نے وقت کو اور دولت کو اہم جانا، اور وقت نے جو رشتہ ان سے باندھا اس کو یکسر فراموش کر دیا تھا۔ اب ملنا جلنا بس تقریبات کی حد تک رہ گیا تھا، اور عید کے عید جو چیزیں بھجوائی جاتی وہ بھی اب بس ملازموں کے ہاتھ بھجوا کر فرض پورا کر لیا جاتا۔ حسان احمد کے دل میں بھائی کی محبت تو قائم تھی، لیکن اپنی ذات کا بھرم بھی بہت عزیز تھا۔ سو کبھی حد سے بڑھ کر انہوں نے بھی ان تعلقات کو نہیں اپنایا جو ان کی یا ان کی اولاد کی زندگی میں احساس برتری یا احساس کمتری کا چکر چلاتے۔ اصل میں زندگی کی خاص ترتیب ہوا کرتی ہے۔ بہت سہج کر قدم اٹھاتے ہوئے متوازن رفتار کے ساتھ نگاہ بالکل سامنے رکھ کر چلیں تو رستہ دکھائی دیتا رہتا ہے، اور پھر اس طرح چلتے ہوئے نظر ان رستوں پر بھی پڑتی رہتی ہے جس پر چلنے والے مسلسل مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آزمائشیں رب سونے کا منشا ہوا کرتی ہیں، اور اگر جو نگاہ بلند کر لی جائے تو مانو اپنا رستہ بھی کھوٹا ہوتا ہے اور بلندی راس بھی نہیں آتی، کیونکہ وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ کچھ ہاتھ نہیں آتا، اور بے موسم خواہشیں تکمیل کی پھوار میں بھیگ کر پتہ نہیں کیا بن جاتی ہیں اور صرف دکھ دیتی ہیں۔ اچھا میری بات سنو، میں اتنی دیر سے پڑھ رہی ہوں، ناول کیوں نہیں ابھی تک شروع ہوا؟ مطلب بہت بونگیاں نہیں چل رہی؟ ہائے، تھوڑا سا سکپ کرتی ہوں۔ خالہ عائشہ نے علی ابتہاج بھائی کے لیے تمہاری بات کی ہے اماں سے، بلکہ کہا ہے بس میں کچھ نہیں جانتی، اور جانتی ہوں تو صرف یہ کہ فرح میری بیٹی بنے گی، جلدی سے اس کی تصویریں روانہ کرو۔ اور میں اس وقت سے پریشان ہوں کہ آخر تمہاری کون سی تصویریں بھجواؤں، ساری کی ساری فضول سی ہیں، انہی فضول سے کپڑوں میں، نہ میک اپ نہ فیشن، تم بھی بس مجھے بہت شرمندہ کراتی ہو۔ وہاں نان سٹاپ رپورٹ جاری تھی۔ ثنا پلیز کوئی ایک آدھ کوما فل سٹاپ ڈال لیا کرو گفتگو میں۔ آخر اس نے ٹوک ہی دیا۔ تم بھی بس۔ اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہ دیکھ کر ثنا کا موڈ آف ہو گیا۔ ایک ہی بہن ہے، اور وہ بھی قبل مسیح کی فضول مزاجی والی مجال ہے کہ کسی کام کی بات پہ خوش ہو جائے، اور ادھر میں ہوں خوشی کے مارے نیندیں اڑ رہی ہیں کہ ادھر سے کینیڈا والے منتیں کریں گے اور دوسری طرف سے امریکہ والے، پھر سومبر ہوگا اور جیتنے والے کے نام کا اعلان ہوگا، اور پھر شیخ چلی کی ٹوکری کرے گی اور پھر شیخ چلی کی ٹوکری گرے گی اور سارے انڈے ٹوٹ جائیں گے۔ اس نے بات کاٹ کر فکرہ مکمل کیا۔ ثنا میڈم اتنی باتیں مت سوچا کریں۔ ہاں تمہاری طرح سوچا کروں کہ کل کیا پریکٹیکل ہے، مچھر ابالنے ہیں یا گدھوں کو بچانے پر ریسرچ مکمل کرنی ہے، بس یہ سوچا کرو تم۔ او بابا بس کرو، وہ بمشکل ہنسی روک کے بولی۔ پہلے ہی پریکٹیکل نے جان نکال لی ہے، آج پورے 6 گھنٹے میں نے لیب میں گزارے ہیں، اور تم مزید اضافہ کر رہی ہو تگن میں۔ ہاں بالکل، میں نے ہی مشورہ دیا تھا نا کہ زولوجی میں ہی ماسٹرز کرنا، انسانوں والے تو سبجیکٹ دکھائی نہیں دیتے تمہیں۔
ویسے میں نے گریجویشن کر کے سکون سے بیٹھ جانا ہے۔ وہ اپنی چیزیں سمیٹتی اٹھ گئی۔ زندگی میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھلائی کی امیدوار ہوتے ہیں اور برائی پیش آ جاتی ہے۔ انسان روشنیاں چاہتا ہے مگر اندھیرا آن پہنچتا ہے۔ خواب کبھی کبھی راکھ بن جاتے ہیں اور راکھ کا لباس نہ تو تب ڈھانپتا ہے نہ ویران سپنوں میں امیدوں اور آرزوؤں کے ذخیرے کی حفاظت کرتا ہے۔ امنگوں کا قحط اور محرومیوں کی گرم بازاری عام ہو جاتی ہے۔ حوصلہ مندی کی جیسے کمری تو ٹوٹ جاتی ہے۔ احساس و شعور ایک دم سے محرومی کے گوشوارے ترتیب دینے لگتے ہیں اور یہ عمر بھر کام ٹھہرتا ہے۔ دراصل زندگی سانپ سیڑھی کا گیم ہے۔ بے وقت بے موسم کے دکھ سانپ کی شکل میں پھن پھیلائے منتظر رہتے ہیں اور خوش امیدی اور ضبط کی سکون اور اطمینان کی سیڑھی کہیں وجود غائب کر دیتی ہے۔ کچھ عذرا اور خزاں پیمبر سانپ ایک ہی وار میں ہم بھلائی کے امیدواروں کو یہاں سے وہاں لا پٹکتا ہے کہ دنیا کی بری بہار میں ایک مستقل خزاں رسیدہ پیڑ بھی ہم سے الگ کیا سوچتا ہوگا۔ نارسائی کا دکھ پور پور میں اتر کر زندگی کو دیوانگی کا پیراہن عطا کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہر جذبے کو، ہر لگن کو صرف ہائسنتھ کا بوکے دان کر دیا جاتا ہے اور اداسی، نا امیدی، نہ رسائی کے یہ پھول تاسف کے آنسو جسموں پر۔ ہائے اللہ، یہ ناول کی سٹوریز سناتے سناتے رائٹر کدھر نکل رہی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ اتوار کا دن تھا۔ تمام دن ایک دوسرے کے ساتھ بہت مسکراتی پرکیف فضا میں گزار کر یوں ہی اچانک نئے گھر کی سیر کا پروگرام بن گیا اور شام نے ابھی زلفیں پھیلا کر گھنی رات میں بدلنے کی تیاری کی ہی تھی کہ وہ لوگ چل پڑے۔ کھڑکیاں لگ چکی تھیں، البتہ درازوں کا ڈیزائن تبدیل ہونا تھا۔ اوپر کی منزل کی دیواریں تین اطراف میں مکمل تھی۔ سامنے ہائے جی، دیکھتی ہوں ذرا، ایک سیکنڈ رکو کہ ناول شروع ایکچولی میں ہو کہاں سے رہا ہے۔ نہیں، میرے خیال سے نہیں، میں اسکپ ہی کرتی ہوں کیونکہ بہت بونگا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا اینڈ کے 2 پیج پڑھ دیتی ہوں۔ نہیں، بونگا ہی ناول ہے، بہت زیادہ رائٹر نا اپنے ٹریک سے بہت 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 ہلتی جا رہی ہے بار بار۔ وہ کمرے میں آئی تو ابھی تک مدھر سی خوشبو چکرا رہی تھی۔ دھیرے سے ہنستی ہوئی وہ بیڈ پہ آ بیٹھی اور سائڈ فریم میں لگی شادی کی تصویر میں موجود بہت وجیح سے شاندار سے علی ابتہاج کو دیکھنے لگی، جو بہت شرارت سے نچلا لب دانتوں میں دبائے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ یوں ہی انہیں دیکھا کرتی تھی، کبھی تیار ہوتے ہوئے چپکے سے آئینے میں اور کبھی تصویروں میں۔ وہ سامنے ہوتے تو ان کی آنکھوں میں جذبوں کا جہان ہی تو بسا ہوتا تھا۔ اتنی روشنی ہوتی کہ وہ پل بھر کو بھی دیکھ نہ پاتی تھی۔ بہت اطمینان کے احساس میں گر کر طویل سانس لیتے ہوئے اس نے تکیہ بازوؤں میں بھینچ لیا اور آنکھیں موندے سر کندھے کی طرف ڈلکائے وہ گنگنانے لگی۔ علی ابتہاج اس کے ساتھ واپس پاکستان آ گئے تھے۔ 2 ماہ بعد خالہ جانی اور خالو بھی پاکستان شفٹ کر آئے تھے اور یہیں بزنس سیٹ کر لیا تھا۔ بڑی سی کوٹھی لے کر وہ دونوں بہنیں اکٹھی رہنے لگی تھیں اور فوراً ہی اس کی شادی علی ابتہاج سے کر دی گئی تھی، کیونکہ تایا جان معذرت کر چکے تھے۔ سب ایک خواب سا لگتا تھا، خوبصورت سا خواب۔ وہ جو خواہش تھی وہ مقدر بن کر اس کی مانگ میں افشاں بن کر اتر آئی تھی۔ پاس ہی کوئی کھنکارا تو وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ علی ابتہاج بہت شرارت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تکیہ ایک طرف ڈال کر ان کے بازو دونوں بازوؤں میں لیے بڑے سکون سے اس نے ان کے شانے سے سر ٹکا دیا اور مکمل ان کی خوشبو میں ڈوب گئی۔ اس کی خوبصورت سوچوں کو علی ابتہاج کی شکل میں خوبصورت پیراہن ملا تھا۔ اچھائی کا موسم پوری آب و تاب سے زندگی کے افق پر چھا چکا تھا۔ جیوندی وستی رہو کڑیے، جذبوں سے گندی ان کی آواز سماعتوں کے دوش پر لہراتی پھول ہی پھول کھلا گئی۔ زندگی کی بیل پر محبت اور یقین کا پھول کھلا تھا۔ امید کا انعامی کوپن جو انعام اسے دے گیا تھا وہ اس کے لیے ہمیشہ اپنے رب کی مشکور رہتی تھی۔ اللہ جی، میرے آنگن میں لہراتا خوشبو موسم ہمیشہ آپ کے کرم کا منتظر اور امید پار رہے گا۔ میرے بیش قیمت جذبوں کی سربلندی اور مان میرا سونا رب یوں ہی قائم رکھے گا۔ ایک عمر کا رت جگا، ایک عمر کی خوش امیدی بہت پرسکون نیند اور سکون کا انعام لایا تھا۔ اس کا دل رکھا جا چکا تھا۔ چاروں طرف پھیلی مسکراہٹ اور خوشبو بادل کی طرح سے روح پر چھائے اسے سرشار کر رہے تھے۔ اور میرا رب کہتا ہے کہ آخر تو بس روشنی ہے تو بس پھر روشنی ہی ہوگی۔ وہ جو کہتا ہے وہ برحق ہے۔ میں ہمیشہ خوشی کے اس موسم کی منتظر تھی اور آج یہ موسم مجھ پر انعام کیا گیا ہے۔ محبت کا یہ آسمان جو میرے دل کی کھڑکی سے دکھائی دے رہا ہے بہت روشن اور خوبصورت ہے۔ سنو،
میں کچھ غیر پارلیمانی حرکات کا مرتکب ہونے لگا ہوں، پھر شکایت مت کرنا۔ سرگوشی سی اس کی سماعتوں میں اتری تھی۔ تیزی سے اپنی جگہ چھوڑتی، ان کی گرفت سے بچتی وہ باہر نکل آئی۔ ثنا اپنے پرندوں سے کھیل رہی تھی۔ اماں اور خالہ جانی سامنے ٹیبل پہ بیٹھی سبزی بناتے ہوئے محو گفتگو تھی۔ بڑے سکون سے چلتی وہ ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ کبھی کبھی وہ خواب جو بہت محنت سے ہم بنتے رہتے ہیں، تعبیر تک پہنچتے پہنچتے زندگی کی کچھ تلخیوں سے بدرنگ ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن راستے کی صعوبتیں انہیں مٹاتی نہیں ہیں۔ وہ اپنی منزل ضرور پا لیتے ہیں، بس کچھ تلخیوں کے بعد۔ یقیناً اس کا خواب بھی پورا ہو گیا تھا، بس رستے کی کسی برائی کی دھند میں دھندلا گیا تھا۔ لیکن زندگی میں جو اور بہت کچھ رب نے دیا تھا، اس کا خیال اسے بہت شادی رکھتا تھا۔ اچھائی کے کسی موسم میں کہیں کوئی ایک کوئی ایک نیکی بو دی تھی اس نے، جو آج سکھ کی کھیتی میں کڑی عافیت کی کن من میں بھیگتی سکھ کی فضا میں سانس لے رہی تھی۔ کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں مونتے اس نے سوچا تھا، ختم شد، شکر ہے میں نے اس کو بیچ میں اسکپ کیا۔ اللہ اللہ، یقین کرو اتنا لمبا تھا اور ساری بونگیاں تھی بیچ میں، اینڈ پڑھ دیا کہ شادی ہو گئی۔ اوکے نا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔ اور کیونکہ ریکارڈ کر لیا تھا، مجھے لگا ابھی آئے گا ناول، آئے گا شروع ہوگا۔ میں پڑھتی جا رہی ہوں، ناول ہی نہیں شروع ہو رہا، ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں ہوتی رہی ہے، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ ناول کو بس اسکپ کر دیا جائے، پہلا ناول۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔ اب میں کسی اور ناول، بہت اچھے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔